من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، بے شک میں اس شخص سے کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا، کہیں بہتر ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ فرعون کا اپنی قوم سے خطاب۔ فرعون آپ کو پتہ ہے مصر کا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ۔ فرعون کے بارے میں نے آپ کے سامنے کل بھی کچھ باتیں کی تھی۔ اس کی جو دنیاوی پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک بھر سے جادوگر اکٹھے کیے تھے، اور پھر انہوں نے ایک پنڈال ترتیب دیا، کھلا میدان، وہاں پر کریا کریا نگر نگر سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور بہت بڑا پنڈال سج گیا۔ فرعون بھی اس میں موجود تھا۔ اب انہوں نے سامری جو جادوگر تھے وہاں پر، جو ملک کے اطراف سے اکٹھے کیے گئے تھے، جو اپنے علاقے میں بڑے نامور تھے، جادوگری میں ان کا بڑا ایک سکہ بولتا تھا، بڑے مشہور تھے، اور ایک طرف اکیلے موسیٰ علیہ السلام۔ وہ جادوگروں نے آپ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے رسیاں پکڑی ہوئی تھیں اور ان پر جادو کیا گیا تھا۔ جب وہ رسیاں زمین پر گرائی گئیں تو وہ آنکھوں کو، کیونکہ جادو چل چکا تھا، وہ رسیوں کی بجائے ایسے لگے یہ سانپ ہے۔ وہ سانپ رینگتے ہوئے بھی نظر آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک جو ہے نا بطور انسان بشر تھوڑا سا اس میں انہوں نے ہیبت قبول کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پہ مار دو، پھینک دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی وہ لاٹھی پھینکی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ ریئل اژدہا تھا، ریئل اژدہا تھا۔ وہ اتنا بڑا سانپ تھا کہ خود جادوگر گھبرا گئے، جادوگر کنفیوز ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ان کو امیجن نہیں تھا کہ سامنے والا شخص متبادل اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فن میں بہت آگے بڑھے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ کہ اس میں تو اللہ کی طاقت شامل تھی۔ اژدہا جو ہے وہ اٹھا، اس نے جتنی رسیاں تھیں سانپ کی شکل میں اس کو اپنی طرف کھینچا اور اندر ہڑپ کر گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑا سانپ جو ہے چھوٹے سانپ کو کھاتا ہے۔
اگر بڑے سانپ چھوٹے سانپ کو نہ کھائیں تو زمین کا کوئی جگہ نہ بچے جہاں پر سانپ نظر نہ آئے۔ یہ اللہ نے ان کی غذا بھی سانپ کو بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے۔ اگر مچھلی کو نہ کھاتی ہوتی تو یہ سمندر جو ہے یہ بھر جاتے، مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی، کیونکہ ہزاروں کے حساب سے مچھلیاں انڈے دیتی ہیں، سب کے بچے بن جاتے ہیں۔ تو پھر جو جادوگر تھے وہ پریشان ہو گئے اور حیران ہو گئے، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بندہ جادوگر نہیں ہے۔ واقعتاً اس نے جو کلیم کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس طرح کا واقعہ ہو نہیں سکتا کہ اژدہا جینون پوزیشن میں ہو۔ وہ تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، رسیاں جو تھیں وہ تو نظر آ رہا تھا جیسے سانپ ہے، لیکن وہ ہے رسیاں تھیں اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا۔ آپ نے جو ہے وہ 3D کو موویز دیکھی ہیں، 4D دیکھی ہیں۔ جاپان اس حوالے سے بڑی ترقی کر گیا ہے۔ ایسے ہے کوئی مچھلی آتی ہے نا سمندر سے، ایسے لگتی ہے ہمارے ساتھ ٹکرانے والی ہے، اور جو ہے وہ ایسے درندے گھومتے پھرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہیں، ہم ایسے جنگل میں ہیں اور درندے سامنے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہے نا وہ، حالانکہ وہ سامنے نہیں ہوتے۔ وہ جو جادو تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو چلاتے تھے اس طرح کا، وہ آج کیمرے نے وہ کام شروع کر دیا ہے۔ وہی اسکیچ جو ہے وہ لے کر انہوں نے آج 3D اور 4D بنائی ہے، اور لیکن وہ حقیقت تو نہیں ہو سکتی 3D 4D۔ وہ کیمرہ ٹکس ہی ہوتے ہیں نا جو بندے کو محسوس کراتے ہیں کہ یہ، بلکہ اس کے لیے چشمہ بھی لگانا پڑتا ہے، وہ زیادہ ویزیبل ہو جاتا ہے جب چشمہ لگتا ہے۔ تو بہت سے بندے تو ڈر جاتے ہیں جب کوئی چیز سامنے سے آتی ہے نا ایسے زور سے، وہ ایک دم سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر گر گئی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ جادوگروں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ معاملہ جو ہے نا اور ہے۔ انہوں نے اسی وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ کلمہ پڑھنے میں، وہ ایمان لانے میں اتنے سخت واقعہ ہوئے کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ڈکرے ڈکرے کر دوں گا، تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گا، تمہیں فنا کر دوں گا، تمہیں کاٹ ڈالوں گا۔ ساری دھمکیاں ان کو دی ہیں۔ وہ یہاں پر ایک نقطہ آتا ہے، ذرا دیکھ لیں۔ دیکھیں ایک ہی بات سے وہ مسلمان ہوئے، اور اگلے لمحے فرعون ان کو دھمکیاں لگا رہا ہے جو اس نے سچ کر کے بھی دکھائی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ باتیں تھیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا کہ جو ہمارا ایمان اب اس کا نہیں کوئی متبادل۔ عزیز طلبہ، جب ایمان بندہ لے آتا ہے نا تو ایمان کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے برائیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے نافرمانی پہ نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا ہے، صبح کو اذان ہوئی، کوئی پتہ نہیں اذان ہوئی، کوئی پتہ نہیں نماز۔ کلمہ پڑھا ہے، قرآن مجید کا پتہ نہیں ہے کیا اس میں میسج ہے، کیا اس میں اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کلمہ پڑھنے سے ہونی چاہیے، ہمارے اوپر عائد ہوتی۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ مسلمان بنایا، کتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ آج بھی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ مسلمان ہوتا ہے نا اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے خاندان سے کٹ آف ہونا پڑتا ہے۔ وہ خاندان جس میں وہ پلا بڑا ہوتا ہے، جس میں اس نے آنکھیں کھولی ہوتی ہیں، پیرنٹس اس کے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ساری چیزیں، ساری دلچسپی کی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ
مسلمان ہوتا ہے سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سارا کچھ ملا ہوا ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ملے ہوئے ہیں، ہماری پراپرٹی بھی ہے، ہمارے والدین بھی ہے، ہم ہر چیز سے مستفید ہیں، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے اوپر زیادہ اللہ کا احسان ہے، زیادہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں کوئی ٹرائل میں نہیں رکھا، کوئی آزمائش میں نہیں رکھا۔ تو جو جادوگر تھے وہ مسلمان ہوئے، ان کو پھر جو ان کے ساتھ بات کی گئی تھی اسی مراحل میں گزارا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ کامیابی اس کے ساتھ ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے ساتھ ہے، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ کے ہاں کامیاب ٹھہرے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا نا، جو پنڈال سجا ہوا تھا جس میں مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے، جو چیدہ تھے، جو بادشاہ کے متعلقہ علاقوں کے ریپریزنٹیو تھے، نمائندے تھے، ان کے ساتھ ایسوسیٹ تھے، بادشاہ کو ساری خبریں پہنچاتے تھے، وہ بادشاہ کے خاص نائبین تھے۔ اب وہ ہل گئے بندے، جو ہی یہ معاملہ الٹا ہوا وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ حق پر ہیں۔ اب جب موسیٰ حق پر ہیں تو فرعون نے یہ بدلتا ہوا ماحول سمیل کر لیا، محسوس کر لیا کہ ماحول میرے خلاف ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ ٹریک سے نکل رہے ہیں، جو میں نے جال بچھایا ہوا تھا نا اس سے نکل رہے ہیں۔ اب اس نے نا اسی وقت خطاب کیا، جس میں جو میں نے آپ کے سامنے یہ تلاوت کی ہے، اس میں اس نے کہا کہ یہ جو بندہ تمہارے سامنے ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی کیا عزت ہے، اس کے پلے کیا ہے، ایک غلام قوم سے تعلق رکھنے والا، اس کے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہیں، اور یہ حاذ الذی ہوا مہین، یہ بڑا کم تر ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک ٹرمینالوجی ہمارے ہاں بھی بولی جاتی جس کو ہم کمی کہتے ہیں، یہ انگریز نے ایک اصطلاح بنائی تھی کہ جو بندے محنت کاش ہیں ان کو کمی قرار دے دیا، اور ہمارے لوگوں نے، انگریز نے یہ تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا تھا کہ یہ کام والے ہیں، ان کو واقع کمی بنا کے چھوڑا، پھر ان کے ساتھ رشتہ داریاں چھوڑ دی، ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی بیاہ پہ برابر کے لیول کا انٹریکشن چھوڑ دیا، جو بچا کھچا ان کو کھلانے لگ گئے، چھوٹے چھوٹے کام وہ کرواتے تھے کہ یہ ہمارے کمی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی تک جاری ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ قیامت تک چلے گا، کیونکہ ایسا یہ جال بچھ گیا ہے کہ جو بندہ نیچے ہے کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کو ہم اوپر کریں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت بھی موجود تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قوم ہے یہ تو کمیوں کی قوم ہے، جبکہ میں جو ہے میں عزت دار ہوں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ زیادہ کھلی بات نہیں کر سکتے تھے، ذرا جو ہے نا کمیونیکیشن سکل میں کمی تھی، بات کرنے میں تھوڑا سا مسائل تھے۔ تو یہاں پر فرعون نے کہا کہ یہ بندہ ایسا ہے جو صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ قوم کو نا انہوں نے تھوڑا سا جھنجھوڑا کہ کہیں یہ قوم میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم کہ فرعون نے اور کیا کیا خطاب کیا اپنی قوم سے۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ
مقترنین، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے۔ اب دیکھیں نا، لوگوں کو یہ کروایا گیا باور کہ دیکھیں یہ جو بندہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام، یہ تو سمپل سا بندہ ہے، سادہ سا لباس ہے، سادگی ہے، پاؤں میں جوتی بھی مناسب، اور آرڈنری پرسن ہے۔ اگر یہ بندہ کچھ بڑا ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں کنگن ہونے چاہیے تھے، سونا چاندی ہونا چاہیے تھا۔ پہلے وقتوں میں ایک پروٹوکول تھا بادشاہ کا کہ یہاں یہاں تک ان کو کڑے پہنائے جاتے تھے، سونے کا تاج، ریشمی لباس، لباس کے اوپر کڑھائی، اور اسی طرح پورا جاہ و جلال ہوتا تھا۔ اور اس طرح کا جو لباس بادشاہ پہنتے تھے تو وہ تو کوئی بھی نہیں پہنتا تھا، اتنا ان کو سونے اور چاندی سے لاد دیا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو آرڈنری ہے، اس کا پروٹوکول ہی کوئی نظر نہیں آ رہا، تو یہ ہمیں دعوت دے رہا کہ میں نبی ہوں۔ پھر اگلی بات فرعون یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ تو فرشتے بھی نہیں ہیں جو اس کو پروٹوکول دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فرشتے بادشاہ ہوتے ہیں ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، 10 20 50 100 بندہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا، جو ان کو پروٹوکول دیتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، فرشتہ بھی کوئی نہیں ہے جو ان کو اسسٹ کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا فرعون اپنی قوم کو بتا رہا ہے، تاکہ جو مائنڈ سیٹ تیار ہوا تھا نا قوم کا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک بات کر رہے ہیں، ان سے جو ہے نا پیچھے کیا۔ فاستخف قومہ فأطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اب دیکھیں یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، حکمران، یہ حکومت کرنے کے کچھ اصول دنیا میں بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو بڑا اصول حکومت کا یہ ہے، جہاں پر آمریت یا باشت ہوتی ہے، یہ اصول ہوتا ہے کہ قوم کو جاہل رکھو، قوم کو انتہائی تعلیم یافتہ نہ بناؤ، قوم کی آبیاری نہ کرو، ان کا ٹیلنٹ جو ہے ابھرنے نہ دو، کہیں یہ سامنے نہ آ جائیں۔ اب دیکھیں پاکستان کی ماشاءاللہ 22 سے 23 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا نوجوانوں پر مشتمل ہے، 60% ہمارے نوجوان ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور کتنے بچے ہیں؟ 3 سے 4 کروڑ بچہ ہے جو اس کو اسکول گوئنگ ہے، اور ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیکن آپ تعلیم دیکھ لیں کیسی ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ بچے جو ہے میٹرک کرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کو اگر کہہ دیا جائے نا خود اپلیکیشن لکھ کر لاؤ، وہ آگے پیچھے دیکھتے ہیں، وہ ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ خود تم جو ہے نا وہ اپلیکیشن لکھ کر لاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ سسٹم ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ میٹرک ایف اے کرنے کے بعد بھی بچہ ایسے
گھوما رہتا ہے کہ یار تعلیم ہوتی کیا ہے، اس کو تعلیم کا ریئل سینس کا نہیں پتہ ہوتا کہ تعلیم کیا ہے۔ کوئی سکل نہیں ہاتھ میں، نہ بولنے کی سکل ہے، نہ لکھنے کی سکل ہے، نہ سننے کی سکل ہے۔ تینوں سکل سے محروم بچہ انٹر کر لیتا ہے، کہیں جا کر گم سم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سسٹم آف ایجوکیشن ہلکا ہلکا رکھو تاکہ یہ ایسے گزارے لائق سسٹم میں رہیں، ایکسٹرا آرڈنری نہ ان میں سے کوئی نکل آئے۔ تو جو بچے بڑے خاندانوں کے ہیں، جو ایلیٹ ہیں، ایلیٹ، ان کے علیحدہ اسکول بن گئے ہیں جہاں پر 40,000 فیس، 50,000، 1,00,000، 2,00,000 ڈالر میں فیس۔ ان لوگوں کو لیڈر بنایا جاتا ہے کہ یہ سائڈ پہ رہیں، یہ پہلے سے چل رہے ہیں نا، پہلے سے افسر ہیں، تو انہی میں سے آفیسر نکلنے چاہیے، تو یہ ملک کو لیڈ کرتے رہیں۔ ان لوگوں کی ضرورت نہیں آگے بڑھنے کی، یہ ایسے ہی یتیم ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طریقہ کار ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو پھر اس کے ظلم کی سزا مل جاتی ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ فَلَمَّا آسَفُونَا آسَفُونًا انتقمنا منہم فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجمعین۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کر لیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر ان سب کو ڈبو کر چھوڑ دیا۔ اس میں جو وہ حرکتیں کر رہے تھے نا، کھلم کھلا وائلیشن، حقیقت معلوم ہو چکی ہے، پتہ چل چکا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، جو باتیں کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، صداقت جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے، لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہو چکا ہے۔ فرعون سمجھ چکا ہے کہ یہ بندہ جو ہے عام نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ ہر طرح کی ججمنٹ ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن ضد اور ہٹ درمی یہ بندے کی جو ہے نا عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور یہ بندے کو برباد کر دیتے ہیں۔ ضد اور ہٹ درمی جہاں پر ضد آ جائے گی نا، آپ دیکھیں جتنے قتل ہوتے ہیں نا ضد کی وجہ سے ہوتے ہیں، انتقام کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ایسا آنکھوں پہ پردہ آیا ہوتا ہے، رات دن اس کی سوچ رہتی کہ میں نے کیسے بدلہ لینا ہے، میں نے کیسے اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے۔ اتنا سخت انتقام دل میں ہوتا ہے۔ ایک بندے کو ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں، کچہری میں آیا ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو قتل کرنا ہے، یہ اس کو اور سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا سخت جو ہے انتقام ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی آنکھوں میں جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ حق کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ نے کھلی کھلی نشانیاں ان کو دی، اژدہا دکھا دیا، آپ علیہ السلام کی باتیں ان کو سنا دی، ہر چیز سے جب کلیئر ہو گئے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، اور اللہ کا غصہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کے غضب سے بچیں۔ اللہ کا غضب جو ہے ملیا میٹ کر دیتا ہے، بندے کی جو ہے نا وہ نشانی تک ختم ہو جاتی ہے اگر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ ٹھیک ہے جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہے، اور نافرمانی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ٹانگیں دی ہیں اللہ نے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہر چیز سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن نافرمانی کو نہیں چھوڑنا۔ اس کا متبادل کیا ہے؟ پھر غصہ۔
اور کیا ہو سکتا ہے بتائیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، کوئی نوکر گھر میں رکھا ہے، آپ اس کو پے کر رہے ہیں، ساری سہولتیں دے رہے ہیں، وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، آرڈر اوبے نہیں کرتا اور ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، مالک کی خوشنودی حاصل نہیں کرتا وہ، تو بتائیں اس کی نوکری کتنی دیر تک برقرار رہ سکتی ہے؟ بتائیں۔ اس کا بیگ کہنا بھی اٹھا کے لاؤ، چلو تمہیں اس لیے میں ادھر رکھا ہے، تم میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو بات پتہ کیا ہے، ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے نا، تو ایک یہ ٹانگ جو ہے نا اوپر رکھتے تھے، ایک نیچے، جیسے بچے عام طور پر قرآن نہیں پڑھتے، حفظ کرتے بچے، دیکھا ہوگا نا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ یہ تھا، اور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، آخر الزمان پیغمبر، امام الانبیاء، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، وہ اللہ کا غلام کہتے تھے۔ تو ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، تو کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں؟ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو مالک کہہ دے وہ ماننا۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ غصہ کر لیا اور پھر ان سب کو غرق کر دیا۔ وہ واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرعون جو ہے وہ پیچھے پیچھے آیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے راستے بنا دیے، لیکن جب فرعون طاقت میں آگے بڑھا تو جو راستے بنے ہوئے تھے وہ اللہ کے حکم سے ڈیزالو ہو گئے، فرعون اور اس کی قوم ختم ہو گئی، غرق کر دی گئی۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہر چیز ہماری خراب ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ نہ بگاڑیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارا سانس جو ہے یہ اللہ کی مہربانی سے آتا اور جاتا ہے، تو اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور اللہ نے جو حکم دیے ہیں اس کو جو ہے وہ ہم قبول کریں اور سرنڈر کر دیں، تو اللہ تعالی ہمیں اپنی غلامی میں لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔